السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اڈانی ہنڈنبرگ معاملے میں مفاد عامہ کے درخواست گزاروں میں سے ایک نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ الزام لگایا ہے کہ مارکیٹ ریگولیٹر سیبی نے اس سے اہم حقائق کو چھپایا ہے اور اڈانی فرموں کے ذریعے اسٹاک میں ہیرا پھیری پر ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI کے خط کو بھی نظر انداز کیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں درخواست گزاروں میں سے ایک انامکا جیسوال نے کہا کہ سیبی نے جنوری 2014 کے DRI کے الرٹ کو چھپایا جس میں اڈانی نے رقم چوری کی ہے اور دبئی اور موریشس میں واقع اداروں کے ذریعے اڈانی کی فہرست میں شامل کمپنیوں میں ان کی سرمایہ کاری کی ہے۔ حلف نامے کے مطابق 2014 میں DRI متحدہ عرب امارات میں قائم ایک ذیلی کمپنی سے اڈانی گروپ کے مختلف اداروں کے ذریعے آلات اور مشنری کی زیادہ قیمت کی درآمد کے معاملے کی تحقیقات کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں DRI نے 15 مئی 2014 کو اڈانی گروپ کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ سیبی نے عدالت سے یہ اہم معلومات چھپائی ہیں اور کبھی بھی DRI الرٹ کی بنیاد پر کوئی بھی تحقیقات نہیں کی۔ کانگریس نے جموں کشمیر میں مرکزی حکومت کے جل جیون مشن منصوبے میں 13,000 کروڑ روپے کے گھوٹالے کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے جانچ کرانے کی جگہ اس گھوٹالے کو ظاہر کرنے والے دلت IAS افسر اشوک پرمار کا استحصال کیا۔ ان کا 1 سال میں 4 بار ٹرانسفر ہوا۔ جموں کشمیر کے LG کے ذریعے انہیں بے عزت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی گھوٹالے کے الزامات میں ملوث بدعنوان افسران کو بچایا گیا اور انہیں پروموشن دیا گیا۔ ایک IAS ادھیکاری کو مودی سرکار 13,000 کروڑ روپے کے بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش کرنے کا ایک طرح سے سزا دے رہی ہے، تو کیا یہ جواب دیں گے کہ اس کا کنگ پن کون ہے، بڑی مچھلی کون ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب کوئی ایک IAS ادھیکاری کسی کو پرتاڑت کر رہا ہے اپنے جونیئر کو۔ یہ بھی ہم نہیں مان سکتے کہ صرف LG اکیلا اتنی ہمت دکھا سکتا ہے۔ LG کے اوپر کون ہے؟ کس کو چھپایا جا رہا ہے، کس کو بچایا جا رہا ہے؟ یہ 13,000 کروڑ جا کہاں رہا ہے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ گرہ منترالے میں شکایتوں کے باوجود، CBI جانچ کی مانگ کے باوجود، جموں کشمیر پرشاسن یا مودی سرکار یا گرہ منتری جن کے سیدھے نیچے یہ LG آتے ہیں انہی کو رپورٹ کرتے ہیں، نے جل جیون مشن کے کریانوین میں جو گھور انیمتتائیں ہوئی ہے اس کا جانچ کا آدیش کیوں نہیں دیا؟ پھر سے وہی پہلا سوال آ جاتا ہے، کس کو بچا رہے ہو، کس کو چھپا رہے ہو، کیوں نہیں جانچ کی مانگ کو سویکار کر رہے ہو؟ اور ایک دلت IAS ادھیکاری کا اتپیڑن، وہ راشٹریہ انوسوچت جاتی آیوگ کو وہ لکھتا ہے، آج تک اس آیوگ نے کیا منوج سنہا کو طلب کیا؟ ہمیں معلوم ہے نہیں کیا، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیوں نہیں کیا۔ کھیڑا کا کہنا ہے کہ اپنی شکایت میں پرمار نے حیران کرنے والے انکشافات کیے ہیں کہ LG منوج سنہا نے 26 جون 2022 کو انہیں بغیر کسی غلطی کے پریشان کرنے اور بے عزت کرنے کے مقصد سے میٹنگ ہال سے باہر نکال دیا تھا۔ اور سپریم کورٹ میں منگل کو ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جس میں نوآبادیاتی دور میں ملک سے غداری کی سزا کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی ویب سائٹ پر شائع کردہ کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی جسٹس JB پاردیوالا اور منوج مشرا کی بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گی۔ گزشتہ سال 11 مئی کو سپریم کورٹ نے مرکزی اور تمام ریاستی حکومتوں کو تعزیرات ہند کی دفعہ 124(1) سیڈیشن کے سلسلے میں جاری تمام تحقیقات کو معطل کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے FIR درج نہ کرنے یا کوئی زبردستی اقدام کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی تھی، اور یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تمام زیر التوا مقدمات، اپیلوں اور کارروائیوں کو التوا میں رکھا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے اولین مشاہدے میں کہا تھا کہ IPC کی دفعہ 124(1) کی سختیاں موجودہ سماجی حالات کے مطابق نہیں ہیں اور ان کا مقصد ایسے وقت کے لیے تھا جب یہ ملک نوآبادیاتی حکومت کے تحت تھا۔ اس سال مئی میں اٹارنی جنرل R وینکٹ رمن نے سپریم کورٹ پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاملے کو اگست میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے۔ وہیں لاء کمیشن نے اس سال جون میں حکومت کو دی گئی اپنی رپورٹ میں ملک سے غداری کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے سزا کی دفعات کو برقرار رکھنے کی وکالت کی تھی اور کہا تھا کہ نوآبادیاتی میراث
اس کو منسوخ کرنے کے لیے ایک درست بنیاد نہیں ہے۔ مراکش میں جمعے کو آنے والے 6.8 شدت کے طاقتور زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے۔ وہیں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق زلزلے کے بعد ہسپانیہ، برطانیہ اور قطر کی ٹیمیں بھی مراکش میں امدادی کارروائیوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ امدادی کارکنوں کے مطابق علاقے میں روایتی مٹی کی اینٹوں سے بنی عمارتیں عام ہیں، جس کی وجہ سے ان عمارتوں کے تباہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ جانے والوں کی تلاشی کا امکان محدود ہو گیا ہے۔ یوپی میں موسلادھار بارش کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں 19 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کئی جگہیں بری طرح سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے پیش نظر راجدھانی لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ بھاری بارش کے باعث 13 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ 4 افراد کی موت آسمانی بجلی گرنے اور 2 افراد وہ ڈوبنے سے ان کی موت ہوئی ہے۔ ہردوئی میں 4 افراد، جبکہ بارہ بنکی میں 3، پرتاپ گڑھ اور قنوج میں 2 اور امیٹھی، دیوریا، جالون، کانپور، اناؤ، سنبل، رامپور اور مظفر نگر میں ایک موت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام اضلاع کے عہدیداروں کو پوری تیزی کے ساتھ راحت کی کام جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مصری حکومت نے اگلے تعلیمی سال کے دوران اسکولوں میں نقاب پہننے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلا تعلیمی سال 30 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے۔ مصری وزیر تعلیم نے تصدیق کی ہے کہ بالوں کا ڈھانپنا اختیاری ہوگا۔ اس کی بھی اس شرط سے اجازت ہوگی کہ یہ طالبہ کے چہرے کو دھندلا نہ کر دے۔ بالوں کے ڈھانچے کو ظاہر کرنے والے کسی بھی صورت کو طے نہیں کیا جائے گا۔ مجاز ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے اس حوالے سے رنگ کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یونیفارم کے رنگ کے تعین کے سلسلے میں اسکول کا بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف ٹرسٹیز، والدین اور اساتذہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ اسکول کے طلبہ، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مناسب اسکول یونیفارم کا رنگ منتخب کرنے کے لیے ڈائریکٹریٹ کے جاری کردہ فیصلے کو منظور کیا جائے گا۔ ہالینڈ کی ایک عدالت نے پاکستانی کرکٹر خالد لطیف کو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کرنے والے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ویلڈرز کے قتل پر اکسانے اور دھمکیاں دینے پر 12 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ملعون گیرٹ ویلڈر نے 2018 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے ناپاک مقابلے کے انعقاد کا اعلان کیا تھا، جس پر پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف نے مبینہ طور پر ایک ویڈیو پیغام میں گیرٹ ویلڈرز کی سر کی قیمت 21,000 یورو رکھی تھی۔ کرکٹر خالد لطیف کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی ہے۔ خالد لطیف اس وقت پاکستان میں ہے اور ہالینڈ کی عدالت میں کسی بھی موقع پر وہ موجود نہیں تھے۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹر نے قتل پر اکسایا، جس سے رکن پارلیمنٹ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور گیرٹ ویلڈرز کو 24 گھنٹے ریاستی حفاظت میں گزارنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے سابق کرکٹر کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی نیدرلینڈ کی ایک عدالت 2019 میں منسوخ ہونے والے گستاخانہ خاکے کے مقابلے کے تناظر میں ملعون ویلڈرز کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے پر ایک پاکستانی شخص کو 10 سال قید کی سزا سنا چکا ہے۔ اسرائیل کا 5 رکنی وفد پہلے اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچا، جہاں دارالحکومت ریاض میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اجلاس میں شرکت کی، جس سے باقاعدہ تعلقات قائم ہونے کا تاثر ابھر گیا ہے۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یونیسکو کے تاریخی ورثے اور تاریخی مقامات سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے 5 رکنی وفد سعودی عرب پہنچا تھا۔ انہوں نے دورے کی حساسیت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ یہاں آ کر وہ بہت خوش ہیں اور یہ ایک مثبت قدم ہے۔ وہیں اسرائیلی وفد کا دورہ بظاہر سیاسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، تاہم یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہونے کا تاثر پایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔